بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، کوئی بھی جو معاشرہ ہے یہ ایک دم تباہ نہیں ہوتا، یہ گریجول پروسیس ہوتا ہے۔ بڑی سلولی ایک معاشرہ ایون کہ اگر اب بھی ہوتا ہے، اوپر جاتا ہے تو پھر بھی بڑے ایک ایسی اس کی رفتار ہوتی ہے اوپر جانے کی کہ جیسے ایک درخت بڑھتا ہے تو اس کا بڑھنا محسوس نہیں ہوتا، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے کیسے بڑھ رہا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑھ گیا ہے۔ تو بظاہر وہ ہماری محسوسات کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح جو معاشرہ ہے، اس کا معاشرے کا اوپر جانا یا معاشرے کا زوال جو ہے، یہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے۔ ایک دم سے معاشرہ اوپر بھی نہیں جاتا، ایک دم سے نیچے بھی نہیں آتا۔ شیطان جو ہے وہ اپنے کام کا ماہر ہے، اپنے کام کا دائی ہے، بڑے طریقے سے، سلیقے سے، بڑی زبردست طریقے سے وہ کام کرتا ہے۔ شیطان انفرادی لحاظ سے بھی ایک شخص کے اوپر وہ کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وسوسے وغیرہ اس کے دل کے اندر ڈالتا رہتا ہے، خون کے اندر شامل ہے شیطان۔ اور اجتماعی لحاظ سے بھی شیطان کسی معاشرے کو جب غرق کرتا ہے تو بہت ایک ان سین پروسیس ہوتا ہے اور غیر محسوس پروسیس ہوتا ہے۔ اور اس کے پھر جو ہے نا، جس طرح ایک درخت اگر صحیح ہے، ٹھیک ہے بالکل، تو پھر اس کے اوپر پھول نکلتے ہیں اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ پھل آتے ہیں، وہ ہرا بھرا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب ایک درخت خراب ہوتا ہے، تھوڑا بڑا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے خراب ہے، تو پھر اس کا پتہ چلتا ہے بھائی اس کے اندر تو پھول بھی نہیں نکل رہے، کوئی جو ہے نا وہ پتے شتے بھی کچھ نہیں ہیں، بالکل کھوکھلا ہو چکا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو معاشرہ برباد ہوتا ہے، اس کا پتہ اس کے اخلاق و معاملات، لین دین، ساری چیزوں سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ اس کی گالم گلوچ سے، اس کے مختلف قسم کی روایات سے، ان کے غمی شادی کی چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ معاشرہ اندر سے ٹوٹ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ اپنی جو بنیادی مثال کے طور پر ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارا مذہب ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم اللہ کے اوامر سے بہت دور ہیں۔ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات ہیں ان سے بہت دور ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے جو شادی وغیرہ ہوتی ہیں، جو ہمارے اس قسم کے مختلف پروگرامز ہوتے ہیں، ان کے اندر ہم دیکھیں کتنا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں۔ ڈھول ڈمکہ، گانے اور عجیب قسم کی مہندی، اور جو دلہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم عجیب قسم کے پروگرام کرتے ہیں۔ اور تو یہ چیزیں پتہ نہیں ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہتے ہمارے اندر آئیں اور یہ نکل نہیں رہیں۔ ایون کے بعض کا جو ہلکے پھلکے دیندار معاشرے بھی ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ چیزیں، جب ایسا کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو اس وقت پھر یہ چیزیں ان کی نکل کے باہر آ جاتی ہیں، تو پتہ چلتا ہے کمزوری ہے ایمانی لحاظ سے ہمارے اندر، وہ کمزوری ہے علمی لحاظ سے کمزوری ہے۔ تو ظاہر انسان جو دین کے اوپر چلتا ہے تو وہ اپنے خالی معلومات کی بنیاد پر نہیں چلتا یا خالی علم کی بنیاد پر نہیں چل سکتا، بلکہ اس کے لیے اندر ایمان کا ایک ایمان کی طاقت ہونا بھی ضروری ہے۔ ادروائز اس کا جو ہے نا پھر وہ اس عین موقع پر اسلامی تعلیمات پر جو ہے نا وہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر یہ شادی بیاہ جو ہم محسوس کرتے ہیں، کہیں اگر شادی ہے تو وہ کئی دنوں تک انہوں نے تباہی کسی، اگر خاص طور پر جو کنجسٹڈ ایریاز ہوتے ہیں جہاں پر تھوڑا محلے وغیرہ گھر قریب قریب ہوتے ہیں، تو وہاں پر یہ بہت ایک مسئلہ بن جاتا ہے ہمسایوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، اور کئی دفعہ ساری رات وہ پروگرام چلتے رہتے ہیں، گانا بجانا، ڈھول ڈمکا، اور قریب کے لوگ سو نہیں پاتے۔ تو یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سی مسلمانی ہے، یہ کون سا طریقہ ہے؟
تو اسی طرح جب یہ تو میں نے ایک اس چیز کا ذکر کر دیا، باقی ہم اس کے علاوہ بھی اپنے غمی کے اندر دیکھیں گے ہم کتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں، یا کوئی اور ہمارے خوشی کے کوئی ایسے موقع آتے ہیں تو اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم قومی لیول پر اسٹیٹ لیول پر دیکھ لیں، قومی لیول پر دیکھ لیں کہ مثال کے طور پر جو ہماری یہ سیاسی جماعتیں ہیں، تو اب ان کے اندر جو اخلاقی جو لیول ہو چکا ہے، خاص طور پر جو زمانہ گزر رہا ہے، پہلے بھی تھا، یہ نہیں تھا کہ پہلے نہیں تھا، خاص طور پر 88 سے لے کر تو 99 تک جب یہ دور ان کا تھا، پیپل پارٹی اور نون لیگ تھے آپس میں، تو بہت زبردست قسم کی اخلاقی گراوٹ وہاں اس وقت بھی تھی۔ تو اس کے بعد بھی یہ اخلاقی گراوٹ جاری رہی، لیکن اب جو دور ہے اس کے اندر تو حد ہی ہو گئی۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ سوشل میڈیا بھی ہے، بالکل مادر پدر آزاد قسم کا سوشل میڈیا ہمارے اندر ایسا سرایت کر چکا ہے، اور اس کا ایسا پھیلاؤ ہے کہ کوئی بندہ بھی اس سے میرے خیال کے اندر ہوں گے ہیں، لیکن بہت ہی کم تعداد ہے لوگوں کی کہ جن کے پاس موبائل نہ ہو یا وہ سوشل میڈیا کے اوپر انٹریکشن کسی قسم کا وہ نہ ہو۔ تو اب یہ انسان جب ان ٹویٹر ہی کو دیکھ لیں تو کیسی کیسی عجیب عجیب حرکات سامنے جملے بازیاں آ رہی ہیں۔ باقی جو ہمارا جو سوشل میڈیا ہے، یوٹیوب ہے، اس کے اوپر دیکھ لیں، یا اس سے جو ریلیٹڈ باقی چیزیں ہیں، ٹک ٹاک اور باقی چیزیں انسان تصور نہیں کر سکتا، فیس بک، واٹس ایپ، تو کوئی تصور انسان نہیں کر سکتا یہ کیا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ آڈیو لیکس کا معاملہ، ویڈیو لیکس کا معاملہ، ہمارے اتنے ایک تو عام لوگ کچھ کرتے ہیں، اور ایک ہمارے ایلیٹ کلاس، ہماری ملک کی جو بڑی کلاسز ہیں، اب یہ ان لوگوں کے کام ہے، یہ آڈیو لیکس ہے، ویڈیو لیکس ہے۔ تو جس قوم کے رہبر، جس قوم کے چلانے والے جب وہ ان آڈیو اور ویڈیو لیکس کے اندر ملوث ہو جائیں تو پھر اس قوم کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ بعض کا معاشرے کے اندر وہ چیزیں ہوتی ہیں لو لیول پر یا عام لیول پر، لیکن جو اس قوم کے بڑے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن ہم تو اتنے گر چکے ہیں نیچے سے لے کر اوپر تک کہ ہمارے تو جو بڑے بڑے ہیں اب یہ ان کے کام ہے آڈیو لیکس اور ویڈیو لیکس۔ تو جب اس لیول تک کی قوم آ جائے تو پھر کیا کہیں، پاکستان کا زوال خالی چند چیزیں نہیں ہیں، پاکستان ہر لحاظ سے گر چکا ہے، ہم سیاسی لحاظ سے بھی گر چکے ہیں، ہم ادارہ جاتی لیول سے بھی اس لحاظ سے بھی گر چکے ہیں۔ جو ہمارے ادارے ہوتے تھے پہلے ان کا ایک ریسپیکٹ تھی، ان کے اندر ایک جو ہے ذمہ داری تھی، رسپانسبلٹی تھی، لیکن اب وہ چیزیں بھی ہمیں بہت کم نظر آ رہی ہیں، اور دن بدن جو ہے نا گراوٹ شدید سے شدید تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ اگر کسی قوم کے اندر یہ چیزیں سرایت کر جائیں تو پھر اس قوم کا بچنا ناممکن ہوتا ہے۔ یہ قوم مثال کے طور پر پاکستان خالی باؤنڈری کا نام نہیں ہے، یہ کچھ جو ہے نا وہ اور چیزوں کا نام بھی ہے، اخلاقیات کا نام بھی ہے، معاملات کا یعنی کہ نام بھی ہے۔ اگر یہ روح نکل جائے، اخلاقیات و معاملات نکل جائیں، ریلیجن کی جو بیسک جو اس کی وہ تعلیمات ہیں وہ نکل جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے نا پہچان نکل جائے، ان کے احکامات اور تعلیمات کا وہ اثر نکل جائے انسان کے اندر سے، تو پھر کیا ہم نے باؤنڈری کا کیا کرنا ہے؟ تو اس پر تھوڑا سوچ بچار کرنی ہے کہ اس گراوٹ کو ہم نے ایک لو لیول سے لے کر ہائی لیول تک اس کو ختم کرنا ہے۔ تو اگر یہ اسی طرح بڑھتی رہی تو پھر نہ ہمارا معاشرہ رہے گا، اور کرتے کرتے پھر نہ یہ ملک رہے گا، اور پھر ہمارا نام بھی نہ ہوگا ناموں میں، اور تاریخ کے نقوش کے اندر صرف ہم رہ جائیں گے۔ جیسے بہت سی قومیں قرآن کریم کے اندر ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے، لیکن روئے زمین پر ان کے چیدہ نقش نگار یا ان کے کچھ تھوڑے بہت نشانات ملتے ہیں، اور ان کے ایک برے نام کے ساتھ وہ ہمیشہ کے لیے ناپید ہو چکی ہیں، اور ان کا کوئی وجود نہیں رہا۔ السلام علیکم۔